وقت میں ایران کی قیادت اور عوام کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایران کے نومنتخب سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای کو خط کہا، آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت کی وجہ سے پاکستانی عوام شدید دکھ میں ہیں۔ امید ظاہر کی ہے کہ مجتبیٰ خامنہ ای کی قیادت ایران میں امن، استحکام، وقار اور خوشحالی کی طرف رہنمائی کرے گی۔ تہران اب واقعی مذاکرات کرنا چاہتا ہے، مگر بات چیت شرائط پر منحصر ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی غیر ملکی خبر رساں ادارے سے گفتگو۔ ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای کے حوالے سے ناپسندیدگی کا اظہار۔ کہا، نہیں لگتا کہ نئے سپریم لیڈر امن سے زندگی گزار سکیں گے۔ پاکستان کا اپنے دفاع اور خارجہ پالیسی کے حوالے سے واضح موقف ہے۔ خارجہ پالیسی سے متعلق بحث سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بے تکے تبصروں کی کسی صورت اجازت نہیں۔ غیر ضروری تبصروں اور مبالغہ آرائی سے گریز کیا جائے۔ ریڈ لائن کراس ہوگی تو کارروائی ہوگی۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی وفاقی وزراء عطا تارڑ اور طلال چودھری کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ کہا، موجودہ صورتحال کے باعث پوری دنیا گہری تشویش میں مبتلا ہے۔ خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان نے بھرپور سفارتی کوششیں کی ہیں۔ پاکستان سب سے پہلے ہے۔ ہمارے لیے پاکستان کا مفاد مقدم ہے۔ خطے کے ملکوں کے ساتھ ہمارے دیرینہ تعلقات ہیں۔ خارجہ پالیسی کے بارے میں سوشل میڈیا پر غیر ضروری تجزیے نقصان دہ ہیں۔ خارجہ پالیسی کو مقامی معاملات کے طور پر نہ لیا جائے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا، موجودہ صورتحال میں سنسنی پھیلانا ملک کی کوئی خدمت نہیں۔ سنسنی پھیلانے سے ملک کی پالیسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ سندھ حکومت کا بھی کفایت شعاری منصوبے کا اعلان۔ 60% سرکاری گاڑیوں کو 2 ماہ کے لیے بند کر دیا۔ سرکاری گاڑیوں کی ایندھن میں 2 ماہ کے لیے 50% کمی کر دی گئی۔ وزراء رضاکارانہ طور پر 3 ماہ کی تنخواہ نہ لینے کا فیصلہ۔ صوبائی کابینہ کے اجلاس کے بعد شرجیل انعام میمن کی پریس کانفرنس۔ بتایا کہ جمعے کے دن سرکاری کام گھر سے ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ سندھ میں اسکولز کو 16 مارچ سے 31 مارچ تک بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ضروری آن لائن کلاسز جاری رہیں گی۔ قومی کفایت شعاری پالیسی پر عمل درآمد شروع۔ کفایت شعاری اور ایندھن بچاؤ اقدامات سے متعلق وفاقی حکومت کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر گزشتہ روز ملک بھر میں کفایت شعاری اقدامات نافذ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ سرکاری گاڑیوں کے لیے پیٹرول کی فراہمی 2 ماہ کے لیے 50% کم کر دی گئی۔ کابینہ ارکان، وزرائے مملکت اور مشیروں نے 2 ماہ کی تنخواہ اور مراعات رضاکارانہ طور پر چھوڑنے کا اعلان کیا ہے۔ ایران کے خلاف جنگ خاتمے کے قریب ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ نے ابتدا میں اندازہ لگایا تھا کہ یہ جنگ 4 یا 5 ہفتے جاری رہے گی، مگر امریکہ اپنے وقت سے کافی آگے چل رہا ہے۔ ایران کی فوجی صلاحیت کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ ایران کے پاس نہ بحریہ موثر رہی ہے، نہ مواصلاتی نظام اور نہ ہی فضائیہ فعال ہے۔ امریکی صدر نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے میزائل تباہ ہو چکے ہیں۔ ڈرون بنانے کی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اگر فوجی طاقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ایران کے پاس اب کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ خطے میں سلامتی یا تو سب کے لیے ہوگی یا پھر کسی کے لیے نہیں۔ ایران پر حملے جاری رہے تو خطے سے 1 لیٹر تیل بھی برآمد ہونے نہیں دیں گے۔ ایران جنگ سے متعلق صدر ٹرمپ کے خطاب اور میڈیا ٹاک پر پاسداران انقلاب کا رد عمل سامنے آ گیا۔ ترجمان ایرانی پاسداران انقلاب نے ایران کے بارے میں ٹرمپ کی باتوں کو بے معنی قرار دیتے ہوئے کہا کہ جنگ کے خاتمے کا تعین ہم کریں گے۔ پاسداران انقلاب نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ امریکی اور اسرائیلی سفیروں کو نکالنے والے ممالک کو کل سے آبنائے ہرمز سے گزرنے کی مکمل آزادی ہوگی۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر فضائی حملے جاری۔ تہران پر شدید بمباری، درجنوں اموات کی اطلاعات۔ مشرقی تہران میں صنعتی مرکز اور رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ تہران میں دھماکوں سے زمین لرز اٹھی۔ بعض علاقوں میں بجلی بند۔ کرج اور تبریز سمیت کئی ایرانی شہروں پر بھی شدید حملے۔ کرج میں دھماکوں سے آسمان روشن ہو گیا۔ کرج سمیت 3 علاقوں میں حملوں سے فیول ڈپو متاثر۔ نجف آباد پر بھی بمباری، درجنوں افراد شہید اور متعدد زخمی۔ صہیونی حملوں میں اب تک شہداء کی تعداد 1350 سے زائد ہو گئی۔ ایران کے بھی اسرائیل پر جوابی وار۔ رہبر اعلیٰ کے انتخاب کے بعد سے ایران کے اسرائیل پر حملے جاری۔ IRIB نے میزائل کی تصویر جاری کر دی جس پر نعرہ لبیک سید مجتبیٰ درج تھا۔ 24 گھنٹوں میں 4 امریکی دفاعی ریڈار تباہ کر دیے۔ 200 امریکی فوجی ہلاک یا زخمی۔ بحرین میں آئل ریفائنری کے قریب ڈرون حملہ، 32 افراد زخمی۔ عراق میں امریکی فوجی اڈے پر ڈرون حملے۔ کویت میں سرکاری عمارت میں حملے کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ ایران نے امریکہ کے 11 جدید MQ-9 ریپر ڈرونز مار گرائے۔ امریکہ کو $33 کروڑ کا نقصان ہوا۔ امریکی ٹی وی چینل کے مطابق 2 MQ ڈرونز حالیہ دنوں میں ہی گرائے گئے۔ انٹیلیجنس، نگرانی، جاسوسی حملوں کے لیے بنایا گیا MQ-9 ڈرون 480 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے اڑتے ہوئے کام انجام دیتا ہے۔ امریکہ کا جدید ترین ڈرون ایران کے نسبتاً پرانے اور کمزور دفاعی نظام کے سامنے بھی کمزور ثابت ہوا۔ امریکی ہتھیاروں میں نقائص کی نشاندہی۔
روسی صدر پیوٹن کا امریکی ہم منصب ٹرمپ ایران جنگ ختم کرنے کا مشورہ، ٹیلی فون پر رابطے میں ڈونلڈ ٹرمپ کو پیوٹن کی جنگ کے جلد خاتمے کے لیے تجاویز، دونوں رہنماؤں کا یوکرین تنازع، وینزویلا صورتحال پر بھی تبادلہ خیال، تیل کی عالمی صورتحال پر بھی غور کیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران جنگ جلد ختم کرنے کا بیان، دنیا کے مختلف اسٹاک مارکیٹس میں بھی مثبت تیزی، جاپان کے نکئی 225 انڈیکس میں 2.8% کا اضافہ، جنوبی کوریا کے کاسپی ایکسچینج میں 5% سے زیادہ اضافہ۔ ایران جنگ جلد ختم ہونے کے امکانات، پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی رہی، انڈیکس میں 11,000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس 1,58,354 پوائنٹس کی سطح کو چھو گیا۔ ایل پی جی کی قیمتوں میں اضافے سے شہریوں کی مشکلات مزید بڑھ گئیں، گھریلو بجٹ متاثر، صارفین پریشان، ایل پی جی کی قیمت 300 روپے فی کلو سے بھی متجاوز، آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی کے مطابق قیمتیں عالمی مارکیٹ اور ڈالر ریٹ سے منسلک ہیں۔ کشیدہ صورتحال، پاکستان سے مشرق وسطی کا فلائٹ آپریشن مسلسل متاثر، پاکستان سے مشرق وسطی کی 85 پروازیں منسوخ، کراچی سے دبئی، شارجہ، ابوظہبی کی 26 پروازیں منسوخ ہوئیں، 10 پروازوں کی اڑان بھرنے کا امکان، لاہور سے 18 پروازیں منسوخ کر دی گئیں، 10 کی آمد متوقع، اسلام آباد سے دبئی، ابوظہبی، شارجہ کی 20 پروازیں اڑان نہ بھر سکیں، 11 دن میں منسوخ پروازوں کی تعداد 1600 ہو گئی۔ اور پاکستان سپر لیگ سیزن 11 کے شیڈول کا اعلان، ایونٹ کا آغاز 26 مارچ کو لاہور سے ہوگا، پہلی بار 8 ٹیمیں ٹرافی کے حصول کی جنگ لڑیں گی، فیصل آباد اور پشاور میں بھی میچز کھیلے جائیں گے، مجموعی طور پر 44 میچز کھیلے جائیں گے۔